حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ یہ جو دو پارٹ ہیں نا حدیث کے، حسین و منی ایک پارٹ، وانا من حسین دوسرا پارٹ۔ حسین و منی والا جو پارٹ ہے یہ ہے 60 ہجری سے پہلے تک کا، وانا من حسین والا جو پارٹ ہے یہ ہے 61 ہجری کے بعد سے لے کر ٹل دس مومنٹ، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہر نواسہ نانا سے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہر نواسہ نانا سے ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں یہ جملہ پیغمبر کہیں کہ میں حسین سے ہوں، یہ مرحلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں حسین سے ہوں کا جو تصور ہے نا وہ کربلا ہے، یعنی میری تعلیمات، میرا پیغام جس کے خون سے سینچا جائے گا، جس کے خون سے بقا پا جائے گا، وہ امام حسین ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے کربلا اس طرح تعلیم دی گئی جیسے گھر میں بچے پالے جاتے ہیں نا، کربلا کو ایسے پالا گیا ہے۔ امام حسین کے لیے کربلا نئی جگہ نہیں تھی، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ جب آپ پہنچیں تو لوگوں سے پوچھا ہے کہ مسم هذه الارض، زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غادریہ، کسی نے کہا شط الفرات، کسی نے کہا نینوا۔ تو امام تو جانتے تھے سب کچھ، تو کسی بزرگ چرواہے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ حل توجد اسم اللہ آخر، اس کا کوئی اور نام ہے؟ تو اس نے کہا اسمہا کربلا، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ جب وہاں وہ پہنچے تھے تب وہ کربلا کے نام سے معروف نہیں معروف تھی، مشہور نہیں تھی، معروف پرانے لوگوں کو معلوم تھا، اسی لیے وہ چرواہے کو بلایا بزرگ کو، اس نے کہا کہ اس کا نام کربلا بھی ہے۔ اس وقت امام حسین جو تو جانتے تھے، پھر فرمایا کہ ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مقتل اطفالنا، ہا ہونا مذبح رجالنا، ہاں یہ ہمارے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے مارے جانے کی جگہ ہے، یہ میرے دوستوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ اور پھر روایات میں یہ ہے کہ ٹھیک 9 دن بعد کی بشارت دی، فرمایا اس مقام پر جو ہے علی اکبر شہید ہوں گے، اس مقام پہ عباس شہید ہوں گے، اس مقام پہ قاسم شہید ہوں گے۔ نبی اور امام کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنی شہادت کے وقت کو پہچانتا ہے، اپنے قاتل کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اپنے طریقہ شہادت کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے، ورنہ نبی اور امام کا علم کیسا کہ اگر اس کو یہی نہ پتا ہو۔ نبی اور امام کو ایک لمحے کے لیے بھی خدا جہل سے دور رکھتا ہے، ہمیشہ جہل ان کے قریب نہیں آتا۔ چنانچہ جیسے جیسے کربلا کے قریب امام حسین بڑھ رہے ہیں، امام حسین کی استقامت میں اور زیادہ جو ہے وہ پائیداری آتی جا رہی ہے۔ وہ تو چلے تھے تو اس عزم کے ساتھ چلے تھے، جب چلے تو صحابہ کرام نے کہا یار فرزند رسول آپ فلاں زمین کے راستے سے نکل جائیں، فلاں جگہ سے جائیں تاکہ دشمن کی نگاہوں سے آپ محفوظ رہیں۔ تو امام حسین نے قرآن کی آیت پڑھی اور دنیا تک موت کا معنی بدل دیا۔ امام حسین نے قرآن کی آیت پڑھ فرمایا اینا تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ نبی کے نواسے کو زیب دیتا ہے کہ قرآن کی زبان میں بات کرے۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھ کے فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں اچک لے گی، چاہے تم پکے قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ۔ فرمایا میں مشہور راستوں سے جاؤں گا تاکہ کسی انجان راستے پہ کوئی مار کے یہ نہ کہہ دے قافلہ جا رہا تھا کسی نے قتل کر دیا۔ میں رپورٹ میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ میں مشہور جگہوں سے گزروں گا اور اعلان کرتا گزروں گا، ہے کوئی جو نبی کے نواز کی مدد کرے؟ ہے کوئی؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہوتا سامنے سے جا رہے تھے تو ہم مدد کرتے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیجئے جو امام حسین کے ساتھ رہے آج ان کا تذکرہ موجود ہے، وہ حر ہوں، حبیب ہوں، مسلم ابن عسیجہ ہوں، زہر ابن قین ہوں، حبیب ابن مظاہر ہوں، آج ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آج جتنے سلام امام حسین کو کیے جاتے ہیں اتنے سلام شہدائے کربلا کو کیے جاتے ہیں۔ جب کربلا ہم جاتے ہیں تو امام حسین کی زری سے پہلے شہدائے کربلا کی زری پڑتی ہے، پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی رہنما ایسا دیکھا کہ جو اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کر سو رہا ہو؟ جب قیامت کا میدان ہوگا، سید الشہداء اپنی قبر سے برآمد ہوں گے تو کیا خیال ہے اپنے اصحاب کو چھوڑ دیں گے؟ اپنے ساتھ میدان محشر میں کس شان سے لے کر جائیں گے؟ اس وقت پتہ چلے گا کامیابی حسین کے ساتھ ہی مر جانا تھا، کامیابی وہی تھی کہ انسان حسین ابن علی کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں آج غم امام حسین کی یاد منانا، ذکر کرنا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا کسی بھی صورت سے ہو، میں سمجھتا ہوں یہ امام حسین کے اس مشن میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور انسانی اقدار کو، دینی اقدار کو اور اخلاقی اقدار کو زندہ کرنا ہے، بہرحال جن کا کربلا ایک بہت بڑا مرقع بھی ہے اور مجسم۔